الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو بقائے اسلام کی ضمانت بھی ہیں، راز بھی ہیں۔ تو ہم نے آج قرآن کریم کے اسلوب بیان پر گفتگو کرنی ہے کہ قرآن کریم نے ابتداءً کن چیزوں کو سامنے رکھا اور تعلیمات فراہم فرمائیں، اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کے حسب حال اہل بیت علیہم الرضوان کا کردار کیا رہا، اس کا جائزہ آج ہم نے پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ابتداءً جس چیز کو اہمیت دی وہ ہے علم۔ قرآن چونکہ مبدأ علم ہے، مخزن حکمت ہے اور مبدأ رحمت ہے، تو قرآن کریم نے وہ اپنے سارے دوائر بیان کر دیے اور وہ اسالیب بیان کر دیے۔ تو جس وقت آغاز ہوتا ہے علم سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھو اور پڑھاؤ تاکہ شعور بدلے اور لوگوں کو حق کا شعور آئے اور لوگ بت پرستی سے ہٹ کر حق کی طرف آ جائیں۔ اب اس تصور میں قرآن پاک نے جو اسلوب تبلیغ اپنایا ہے، سب سے پہلے قرآن نے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اور بیان فرما کے صرف حکم ہی نہیں فرمایا بلکہ اس وحدانیت پر دلائل دیے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا انداز حکمت ہے، انداز تبلیغ ہے کہ اس کا انکار بنتا ہی نہیں ہے، اور جس انداز سے اور جس تقدس سے قرآن کریم نے اس حکمت کے اعتبار کو بیان فرمایا ہے وہ اسی کی شان ہے۔ اور جس وقت مد مقابل لوگ آئے اور قرآن کریم اور لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، تو اب اس انکار کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوا کہ خدا ذوالجلال نے فوراً پتھر برسانا شروع کر دیے، نہیں، دلائل دیے، اور ان دلائل میں آغاز یوں فرمایا امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ یہ دلیل ہے، کیا خوبصورت دلیل ہے، اور کتنی سادہ دلیل ہے، اور کتنی پر وجاہت دلیل ہے، پر مغز دلیل ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ذی شعور اس حکمت کا، اس دلیل کی حرمت کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دلیل کا جو ہے معارضہ دلیل سے ہوا کرتا ہے۔ تو جو دلیل قرآن نے دی ہے، اس جیسی دلیل کس کے دامن میں ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، تو یہ دعوت محض خیال پر مبنی نہیں یا ذاتی ذوق نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی الوہیت کے شان کے ساتھ اپنی مخلوق کو نوازنا چاہتا ہے کہ میں مخلوق میری الوہیت کا اعتقاد کر کے میرے حضور میری طرف متوجہ ہو، میں انہیں اپنی رحمتوں سے نوازوں۔ تو چونکہ جو رسیہ تھے لوگ بت پرستی کے، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ ایک بات ذہن میں یاد رہے، یہ جو بت پرستی ہے نا جی، یہ بت پرست بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو بطور شیلٹر وہ استعمال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے تو نہیں کرتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو خدا کے قریب تو بندہ کردار کی حرمت میں ہوتا ہے، اخلاق کے تقدس میں ہوتا ہے، شرافت کی عظمت میں ہوتا ہے۔ تو کیا بتوں نے بھی کوئی ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اپنا فیضان جاری کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب بت خود بنائے ہوئے ہیں، مٹی کے تراشے ہوئے ہیں، خود کسی طاقت کے مرہون منت ہیں، کسی مؤثر کی تاثیر کے مرہون منت ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ درجہ دے دیا، یا قربت الہی کا یہ باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ان کی جہالت تھی، اور وہ ان کو بطور شیلٹر استعمال کرتے تھے۔ دراصل ان کا جھگڑا یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کا لباس پہن کر تشریف فرما ہوئے، اور سوسائٹی جو تھی وہ بد اخلاق تھی، بد کردار تھی، اور ہولناک معاملات تھے، انسانیت مجروح ہو رہی تھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انسانیت کا درس دینا شروع کر دیا کہ انسانیت کی اصل ڈومین یہ ہے، انسان کی اصل وضع یہ ہے، انسان کا اصل تقدس یہ ہے، تو اس کے مد مقابل جو وہ لوگ جو رسیہ تھے ظلم اور بربریت کے اور حقوق کے کھانے کے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے کلچر میں، ہمارے ذوق میں اور ہماری ترجیحات کے مد مقابل یہ آواز اٹھا رہا ہے، لہذا ہم اس آواز کو دبائیں۔ تو آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے اپنے جاہلانہ تصورات پیش کیے، تو خدائے ذوالجلال نے ان کے جاہلانہ تصورات کا جواب کیا خوبصورت حکمت آپ دیا۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، جس کے الہ ہونے کا تم انکار کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، اگر اس کو الہ نہیں مانتے، اس کی الوہیت کا اقرار نہیں کرتے، تو بتاؤ آسمانوں کو وجود کس نے بخشا ہے؟ زمین کو تازگی کس نے بخشی ہے؟ اور کون ایسی ذات اور طاقت ہے جس نے تمہارے لیے، تمہاری زندگی کی خاطر تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اس پانی کے اندر، اس کے سینے میں کچھ قوتیں ودیت فرمائیں، اور فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کے سینے سے تمہارے لیے باغات بنائے، ذات بہجہ، کتنے خوشنما باغ بنائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اب آپ تجربہ کر لو خود، اور اپنے بتوں سے کہو، ان جھوٹے خداؤں سے کہو کہ اگر تم میں ہمت اور صلاحیت ہے تو ایک گھاس کا پودا اور تنکا تو اگا کر دکھائیں، زمین کو کہیں کہ اگا دے۔ یہ وہی ذات ہے جو خالق ارض و سما ہے، جو زمین کے سینے میں وہ صلاحیت رکھتا ہے، پھر زمین کا سینہ آسمان کے پانی سے سینچتا ہے، چونکہ عرب میں نہری نظام تو تھا ہی نہیں، وہ آسمان سے بادل اور بارش ہی ذریعہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے بارش کے قطروں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ زمین کے سینے میں اتر کر اسے بیدار کر دے، اور اس کے سینے میں چھپے ہوئے تخم کو اگائے، اور تمہارے لیے وہ مفید عام، اور اس میں انرجی ہو، طاقت ہو، صلاحیت ہو، شعور، اور اس کے اندر وہ بالیدگی ہو۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ تم اگا پاؤ گے کسی شجر کو۔ تو جب یہ چیزیں تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے وہ کتنا اہتمام ہے اور کتنا انصرام ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟
بل ہم قوم یعدلون، یہ تو وہ قوم ہے جو راہ حد سے بھٹکی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ الہ کا یقین کیا ہوا ہے، اور وہ الہ ہیں کہ لن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ اس جھوٹے الہ کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، تو جس کی طاقت کی صلاحیت اس انداز کی ہو کہ وہ اپنے ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، تو کیا خیال ہے وہ تمہارے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اب درس یہ دیا کہ جو الہ ہوتا ہے وہ صاحب فیض ہوتا ہے، وہ صاحب صلاحیت ہوتا ہے، وہ صاحب عظمت ہوتا ہے، صاحب وقار ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ مٹی کے تودے کو جناب والا تراش خراش کر کے الہ بنا ڈالا، وہ الہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ تمہارا پیدا کردہ ہے، تمہارا بنایا ہوا ہے یہ مٹی کا پتلا، اور اس کو الوہیت کا درجہ دے رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ پھر فرمایا دوسری دلیل دی، اور کتنی سادہ دلیل دی، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کس نے بنائے ہیں تمہارے لیے زمین کے فرش؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کس نے زمین کے سینے کے اندر انہار اور نہریں اور دریا جاری فرمائے ہیں؟ وجعل لها رواسیا، پھر ان دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے لیے لنگر انداز ہونے کے لیے بھی وہ اسٹیشن بنائے ہیں، وہ کون ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، وہ کون ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دیا ہے کہ وہ پردہ نظر تو نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی طاقت پردے والی ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں ملنے دیتا، کھارے پانی میں میٹھا پانی اور میٹھے میں کھارا نہیں ملنے دیتا، مکس اپ نہیں کرنا دیتا۔ تو یہ اس کی شان ہے۔ یہ حاجز کون؟ یہ حاجز پیدا کرنے والا، وہ پردہ اور درمیان میں رکاوٹ پیدا کرنے والی طاقت ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ جس نے پانی کو پانی میں نہیں ملنے دیا۔ اللہ اکبر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس الہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ بت پرست جو ہیں یہ جاہل ہیں اور جانتے نہیں۔ پھر ایک اور دلیل دی سادہ عظمت میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی مجبور کی پکار کو سنے اور اس کی دعا کو قبول کرے، کسی بے قرار کی دعا کو قبول کرے، کسی پریشان حال کی دعا اور استدعا کو قبول کرے، اور کسی جناب والا مظلوم کی آہ میں اپنی محبت کا اظہار کرے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، اور کسی مشکل میں مبتلا کی مشکل کشائی کرے، وہ کون ہے؟ اذا دعاہ، جس وقت کوئی اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر سنتا ہی نہیں، صرف قبول ہی نہیں کرتا، اپنی قدرت سے اس اضطراب کو، اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے؟ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ تو ان ساری صلاحیتوں کا مالک کون ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جو الہ حقیقی ہے، اور جن کو تم الہ کہتے ہو ان کے پاس تو ایسی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے باوجود بھی تم مطلب اللہ کے علاوہ کسی الہ کا یقین کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں گے۔ ہم جس وقت تبلیغ کرتے ہیں تو ہم اپنی تبلیغ کے اندر جس وقت اپنی علمی وجاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتا پھر اس پر فتوے بھی لگا دیتے ہیں، اس پر طنز بھی کرتے ہیں، ایسی باتیں لا شریک تو نہیں کرتا، یہ اس کے اسلوب تکلم کے بھی خلاف ہے اور اس کی شایع نشان بھی نہیں۔ کتنی مدبرانہ اور حکمت بری دلیلیں وہ مہیا کر رہے ہیں اور سمجھانے کے لیے، اور کتنی سادہ دلیلیں ہیں، اور یہ وہ دلیلیں ہیں جن دلیلوں کے تجربے سے وہ لوگ دن رات گزرتے تھے۔ اس انداز کا اگر انداز تبلیغ ہو
تو وہ مؤثر ہو سکتا ہے، پتھروں کو بھی ہیرا بنا سکتا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اب ایک اور دلیل دی جو ان کے تجربے میں تھی۔ کون ہے جس نے ظلمتوں میں تمہیں ہدایت دی ہے، راستے دکھائے ہیں؟ جب تم خشکی اور تری کے اندر سفر کرتے ہو تو تمہارے لیے روشنیوں کا اہتمام کون کرتا ہے؟ دن کو سورج کی چمک ہوتی ہے، رات کو چاندنی کی دمک ہوتی ہے، جناب والا لطافت ہوتی ہے، ستاروں کی نگہت ہوتی ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، تمہاری مسافتوں کو ایک سہولت عطا کرنے کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے ایسی ذات جو ایسی ہوائیں بھیجتی ہے جو اس کی رحمت کی بشارت دینے کے لیے رحمت سے پہلے پیغام رحمت دیتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے، ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ بارش برسنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ بارش کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جس نے یہ ساری نعمتیں مہیا کی ہیں؟ الوہیت اسی کی صفت ہے، اسی کی ذات ہے۔ تم کدھر بھٹکے ہوئے ہو؟ مٹی کے پتلوں کو اور آٹے کے پتلوں کو تم خدا کا جناب والا مقام دے کر بیٹھے ہو۔ خدا وہی ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس بات سے بلند ہے جس اعتبار سے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے کائنات کی ابتدا فرمائی ہے، جس نے مخلوق کو ابتدا کی عظمت سے مالا مال فرمایا ہے، وجود بخشا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ جس طرح کائنات کو وجود بخشا ہے اس طرح کائنات کو لوٹا دے گا واپس اپنے اصل میں، مطلب فنا کر دے گا۔ یعنی کون ہی ایسی طاقت جس کے ہاتھ میں فنا اور بقا کی طاقت ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے ایسی حقیقت ذات جو تمہیں رزق باہم پہنچاتی ہے؟ آسمان سے بھی رزق اترتا ہے، زمین کے سینے سے بھی رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہاں اللہ کے علاوہ، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کوئی الہ ہے؟ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے بت پرستو ہوش کرو، اے محبوب ان سے کہو لے آؤ کوئی دلیل۔ خدائے ذوالجلال نے تو اپنی شان الوہیت کے یہ دلائل قائم کر دیے ہیں، تمہارے پاس بھی اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ تو اگر کفار مکہ کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو ضرور مہیا کرتے، چونکہ دلیل تھی ہی نہیں۔ جھوٹ پر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، یا جھوٹ کے لیے بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، یا جھوٹ کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے، بے حقیقت چیز کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے خدائے ذوالجلال کا وہ اسلوب بیان جو قلب و روح میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، ایک پتھر دل انسان کے اندر بھی وہ شعور پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت اور کتنا پولائٹلی اور کتنا با اہتمام، کتنا پر مغز، کتنا پر وجاہت، کتنا پر وقار، کتنا با عظمت پیغام ہے اور اپنے الہ ہونے کی دلیل۔ میں یہاں رکوں گا کچھ لمحہ کے لیے اور اہل علم سے عرض کروں گا، تمام مکاتب فکر کے آپ نے جس وقت مکاتب فکر کا تصور قائم کیا، مسالک بنائے، مشرب بنائے اور مذہب تراشے، تو کیا اس انداز کی کوئی بصیرت افروز دلیل بھی دی؟
ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے میں پوری امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں، جو دلائل تم تراش کر لاتے ہو اپنی مذہبی افکار کے اعتبار سے اس کی تائید میں بطور دلیل لاتے ہو، کیا اس دلیل میں اس قسم کی کوئی لیاقت ہے اور اس قسم کی کوئی وجاہت ہے اور اس طرز کی کوئی دلیل کی عظمت ہے؟ اس لیے امت ٹکرا گئی، اس لیے یہ مکتبے بن گئے، اس لیے یہ مدرسے الگ الگ بن گئے، اسکول آف تھاٹس بن گئے، کیونکہ اگر انہوں نے اسلوب کلامی الہی کو ہی حقیقت مانا ہوتا تو یہ کبھی تفرقوں میں نہ بٹتے۔ اب حیرت اس بات پر ہے کہ جس قرآن نے پوری انسانیت کو یکجا کرنا ہے، وحدت کے نور میں پرو دینا ہے، اسی قرآن کو ہی ہم مد نظر رکھ کر تفرقے بازی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے قرآنی اسلوب پر ہمارا نہ اعتقاد ہے، نہ نظریہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ شعور ہے، نہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم اپنی تمام تفریقات کو لا کر یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اسی قرآن سے تفرقے تلاشے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی قرآن سے ہم نے مطلب افکار تلاشے ہیں اور اپنے مرضی کے استدلالات کیے ہیں۔ ایسے ایسے استدلالات بھی سامنے آتے ہیں جن کا علم اور دلیل سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اپنی سوچی ہوئی اختراع کے مطابق قرآن کو کرنا ہوتا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی خدا کے لیے مخلص ہے، رسول کے لیے مخلص ہے، قرآن کے لیے مخلص ہے اور دین کے لیے مخلص ہے، امت کے لیے مخلص ہے، تو اب یہ جوڑ توڑ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ٹریڈ کمپنیوں کا جو ہم نے ایک مارکہ لگا رکھا ہے اور سائن بورڈ لگا رکھا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ قرآن ایسی نہ تبلیغ دیتا ہے، نہ ترغیب دیتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ وہ تو قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، اے حبیب آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دین کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، خدا سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تصورات قائم کیے ہیں مشرکین نے، بت پرستی کے، ستارہ پرستی کے، آتش پرستی کے، یہ خود ساختہ ہے نا۔ تو جو چیز خود ساختہ ہو اور اس لیے ان کے اندر لیاقت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے ان کی، تو لہذا خود ساختہ تصورات کو پیدا کرنا شرک ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی خود ساختہ تصورات کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور جو شخص خود ساختہ تصورات میں کسی بھی چیز کو خدا کہتا ہے یا معبود کہتا ہے یا اس کے الہ ہونے کا یقین رکھتا ہے، اسے شریعت مشرک کہتی ہے۔ اور ان شرک لظلم عظیم کے ٹائٹل کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ وہ آلودگی اور پلیدی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ تو آئیے کوئی بھی بندہ خود ساختہ تصور قائم کرے اور اس کو وہ درجہ دے دے جو خدا کا درجہ ہے، تو وہ مشرک ٹھہرا ہے، کافر ٹھہرا ہے، بے ایمان ٹھہرا ہے۔ آئیے ایک ایسے شرک کی نشاندہی کر رہا ہوں جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ قرآن کریم نے کہا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا ہے۔ اس نے خواہش کو خدا بنایا ہے، وہ بدبخت جو ہے وہ اتنا بدترین بدبخت ہے کہ بت پرست کی ہدایت ممکن ہے، خواہش پرست کی ہدایت ممکن نہیں۔ اور قرآن کریم میں موجود ہے یہ بات، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ اس کو دانستہ گمراہ کرتا ہے۔ اس نے خواہش کو خدا بنایا ہے، خواہش کو خدا بنایا ہے، علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ وحدہ لا شریک اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو ہدایت میسر ہی نہ آ سکے۔ تو دوستان محترم، جس نے خواہش کو خدا بنایا وہ اس مشرک سے بدتر ہے
جس نے پتھر کو خدا بنایا وہ اس مشرک سے بدتر ہے جس نے ستارے کو خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، مٹی کے پتلے کو خدا بنایا، آٹے کے ستو کے پتلے کو خدا بنایا۔ جس بھی انداز کو کوئی خدا بناتا اس مشرک سے یہ مشرک بدتر ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ اور جتنے بھی تفرقے وجود میں آئے ہماری تاریخ کے اندر وہ خواہش ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، ان کی کوئی دینی حقیقت نہیں ہے۔ یہ علاقائی شخصی تصورات قائم کر کے ہم نے الگ سے جماعتیں بنائیں، الگ سے افکار بنائے، الگ سے تفرقے بنائے۔ یہ خواہشوں کے خدا ہیں، یہ جو تفرقہ ہے، فرقے ہیں، یہ خواہشوں کے خدا ہیں۔ ہم ان خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، فرقے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ دین اسلام جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دین ہے، اور یہ آفاقی دین ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور کا ٹائٹل یہ ہے، حبیب فرما دو کہ پوری انسانیت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اسے فرقے کے لیے یا مکتبہ فکر کے لیے نہیں لائے ہیں۔ تو تفرقہ جو ہے یہ شرک سے بدتر ہے، لیکن ہم اسی میں خوش ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جس جماعت کے پاس، جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ ناچ رہا ہے۔ وہ بھائی ایسا نہیں، جو فکر، جو روش، جو طرز عمل، جو شعور، جو احساس تمنا حسب کلام الہی ہے، حسب مزاج رسول ہے، وہ حق ہے۔ جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جس انداز کے دلائل دیے ہیں، فرقوں کے پاس یہ دلائل نہیں ہیں۔ اس انداز کے مسلمہ دلائل اور سادے دلائل، حرمت معاب دلائل، روح میں اترنے والے دلائل، قلب کو گرما دینے والے دلائل، شعور کو بیدار کرنے والے دلائل جو قرآن نے دیے ہیں، اس طرح کے دلائل کسی فرقے کے پاس نہیں ہیں۔ فرقے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا مس یوز کرتے ہیں، قرآن کریم کی معنوی تحریف کرتے ہیں، محل کلام الہی کو اس کے محل سے ہٹاتے ہیں، پھر فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ کلام الہی سے وابستہ حقیقت فرقوں میں نہیں تبدیل ہو سکتی، نہ اس کا کوئی فرقے سے تعلق ہوتا ہے۔ کلام الہی یہ آفاقی عظمت ہے۔ قرآن کریم نے اپنا حجم بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہے، عالمین، ساری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے یہ رحمت ہے، فضل ہے، احسان ہے، علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، شعور ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے، اور حرمت انسانیت کا ایک جناب والا اصول ہے۔ لیکن ہم انسان ہو کر انسانیت کی توہین کر رہے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرقے کو بت بنا کر ایسا پوجا ہے کہ ہم خدا بھول گئے، فرقے یاد رہے۔ تو اس لیے قرآن کریم، اس لیے ان فرقوں کے پاس فرقہ واریت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو تصور بلا دلیل دین کا روپ اختیار کر لے تو وہ کشت و خون کا باعث بنتا ہے، قتل و غارت کا باعث بنتا ہے، امن و سکون کا باعث نہیں بنتا۔ امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے، اور حرمت قرآن میں اتر کر جہاں قرآن کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے وہاں رک جایا جائے، کھڑا ہوا جائے، جہاں چلنے کا حکم دیتا ہے وہاں وہ کیا جائے۔ ہم مسلمان ایک دوسرے کو اسلام کے نام پر کاٹ رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ کلمہ گو کو کاٹ رہا ہے، اور اگر اس کا داؤ نہیں چلتا مارنے کا تو پھر اس پر فتویٰ تو مار دیتا ہے نا، گھر بیٹھا بیٹھا، ممبر پر بیٹھا بیٹھا۔ تو یہ جاہلانہ تصورات ہیں، ان کا دین سے، اسلام سے، فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اس ٹریڈ کمپنی کے ساتھ ہے یا ان کے بینیفیشریز کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے، اللہ ذوالجلال نے یہ سمجھایا ہمیں کہ میں نے الہ ہونے کا جب دعویٰ کیا تو اپنی الوہیت پر اس انداز کے سنجیدہ دلائل دیے ہیں، اور جو سنجیدہ دلیل کی روشنی میں بات کرے اس کی بات کو سننا بھی چاہیے اور ماننا بھی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں کتنا خوبصورت دلیل کا ٹائٹل ہے جناب بارگاہ الہی کے اندر، ایسے ہی رسالت پر دلائل ہیں، ایسے ہی
قرآن کی قرآنیت پر دلائل ہیں، تو اسی تصور میں اسی اسلوب کو، جس اسلوب کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے خدا ذوالجلال کی الوہیت کے لیے، عظمت دین کے لیے، وقار دین کے لیے، اسی اسلوب کو بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی نفوس قدسیہ نے اپنایا ہے، اور اسی انداز کا انہوں نے طرز عمل دیا ہے۔ تو گویا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اہل بیت اور قرآن آپس میں ملے ہوئے ہیں، دراصل یہی وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح قرآن کریم ان چیلنجبل حقیقت ہے، اس طرح سیرت اہل بیت علیہ السلام بھی ان چیلنجبل حقیقت ہے۔ انہوں نے شروع سے ہی ان کا طرز عمل رہا۔ مثلا نزول قرآن کے زمانہ میں جو اہل بیت کا کردار رہا وہ بڑا عجیب رہا۔ کون ہے ایسا شخص جس نے اکیلے میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی بھی حفاظت کی، اسلام کی بھی حفاظت کی، امت کی بھی حفاظت کی، اور رسالت کی بھی حفاظت کی، اور خود رسول اس بات کا اعتراف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام حیات رہے تو اس وقت تک نہ اسلام خطرے میں تھا، نہ ایمان خطرے میں تھا، نہ رسول خطرے میں تھا، نہ امت کسی خطرے سے دوچار تھی۔ یہ ہے وہ عظیمت مآب حکمت جس کا کردار اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں وہ اپنی عظمت میں اسی اسلوب کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ جب خدائے ذوالجلال کی وحدانیت کا تصور دیا تو بڑے خوبصورت پیارے اور میٹھے انداز میں دیا۔ فرمایا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا طرز تکلم ہے جو عین قرآن کریم کی آیات کی ترجمانی ہے۔ ملیک الناس لیس لہ شریک، بھائی میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو شرک سے ہی منع کیا ہے نا اسلام نے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلام کے پہلے ترجمان ہے، اور وہ زمانہ نبوت میں بھی ترجمان رہے ہیں، قرآن کے ترجمان، رسالت کے ترجمان، اور اسلام کے ترجمان، وحی کے ترجمان۔ اور جس طرح کا اسلوب قرآن کریم نے ناصحانہ انداز میں بیان فرمایا ہے، اسی ناصحانہ انداز میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنا بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم آلہ غیر خیبی ملیک الناس لیس لہ شریک۔ وہ مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، هو الوہاب والمبدی والمعید، وہ وہی ہے جس نے کائنات کو ابتدا میں وجود بخشا ہے، وہ وہی ہے جس نے کائنات کو اپنی طاقت سے واپس لوٹانا ہے، یعنی فنا اور بقا کا مالک وہی ہے۔ یہ عقیدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، تعجب اس بات پر ہے، قرآن کہتا ہے یبدئ و یعید، اور قرآن حضرت ابو طالب علیہ السلام قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں هو المبدئ والمعید۔ اسلوب بھی وہی، پیغام بھی وہی، اور حکمت بھی وہی، شعور بھی وہی، ایک رتی کا بھی کوئی برابر میں فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ کلام الہی ہے، اس کا ایک اپنا امتیاز ہے۔ اب یہ ایک صورت سامنے آتی ہے، اگر یہ کلام الہی کے نزول سے پہلے کے کلمات ہیں تو قرآن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ان فرط جذبات کی تائید میں نازل ہوا ہے، اور اگر یہ قرآن کے بعد فرمائے گئے ہیں تو پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قرآن ہی کی تفسیر فرمائی ہے، ترجمہ فرمایا، ترجمانی فرمائی ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت شروع سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یا حضرت امام حسین یا امام حسن علیہ السلام، نہیں، اس سے پہلے بھی جتنی اہل بیت ہے وہ قرآن سے وابستہ ہے، قرآن سے پیوستہ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قرآن سے پیوستہ ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، کیونکہ جو تعلیمات قرآن دے رہا ہے وہی تعلیمات کا فروغ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی حیات رحمت میں دیتے رہے۔ اب قرآن کریم وحی کی صورت میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وہی فرمائی اپنے بندے پر اپنی شایان شان۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام سامنے آیا اس وقت کفار مکہ کے، کفار مکہ نے وحی کا انکار کیا،
کفار مکہ نے وحی کا انکار کیا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا لاتا ہے یا کسی سے سن کر آتا ہے یا کسی اجمی زبان کا عربی میں ترجمہ کر دیتا ہے، یہ اعتراضات قرآن کریم کی نصوص کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے تھے اس کے جواب میں؟ قد اتاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا یقرأ بہا سن نادمی۔ او لوگو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وحی کا نور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتر رہا ہے، اور جس نے اس وحی کی حرمت کا انکار کیا وہ اس دنیا کے اندر بھی شرمندہ ہے اور اس دنیا کے اندر بھی شرمندہ ہے۔ اب یہ کلام اور کلام الہی کے درمیان اگر معنوی مناسبت پیدا کی جائے تو وہی اعتبار قائم ہوگا کہ اگر کلام الہی کے نزول سے پہلے کے یہ الفاظ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تو پھر قرآن ان کی تائید میں آیا ہے، اور اگر قرآن کے نزول کے بعد کے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قرآن کے سینے میں اتر کر، قرآن کی آیات کی روح میں اتر کر ان کی ترجمانی بیان فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا یأتی بأمر جلی غیر ذی عوج، یأتی بأمر جلی غیر ذی عوج کما قد تبین فی آیات یاسین، قد تبین فی آیات یاسین۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی بأمر جلی، یہ جو وحی ہے یہ امر جلی ہے، ایک روشن حقیقت ہے، کوئی بھی ذی شعور اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے پاس دلیل انکار ہی نہیں ہے، نہ وجہ انکار ہے۔ یأتی بأمر جلی غیر ذی عوج، اور اس وحی کے اندر متانت اور لطافت کا وہ نور ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کائنات کے کسی زاویہ نظر سے اس کی ایک زبر زیر اور حرف پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ امر جلی ہے۔ یأتی بأمر جلی غیر ذی عوج قد تبین فی آیات یاسین، اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے آیات یاسین کے اندر۔ یہ حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے، اور تبلیغ کا اسلوب دیکھو، دلیل دیکھو۔ اور پھر جب یہ بیان کر چکے تو قرآن کریم نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ولم یجعل لہ عوجا۔ قربان جائیے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کہا تھا کہ غیر ذی عوج، کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے، معرفت الہی کا یہ ایک اصولی زاویہ ہے، طرز ہے، راہ ہے۔ تو قرآن کریم نے یہی کہا، اللہ کی ساری حمدیں ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے غیر ذی عوج، کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جو ابو طالب کہہ رہے ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس اسلوب نگارش کے اندر کائنات کا کوئی فلسفی اور کوئی ادیب اور فصیح اور بلیغ کہیں ایک رتی برابر تو ایک اعتبار سے کوئی امتیاز قائم کر سکے اور یہ کہے کہ جناب والا یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی لفظ طرز تکلم میں یہ کمزوری ہے، اس کی فصاحت میں کمزوری ہے، بلاغت میں کمزوری ہے، یا اس کے طرز تکلم کے اندر یہ کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ روح ابو طالب میں قرآن کا نور موجود تھا اور قرآن کے نور میں ابو طالب علیہ السلام اترے ہوئے تھے، لہذا جو وہ محسوس کرتے تھے قرآن کریم کے نور میں اسی حقیقت کو بیان کر دیتے تھے، یا جو اللہ تعالیٰ دیکھتے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قلب و روح کی گرمی کی گردشوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں قرآن پاک نازل فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدا سے ہی دونوں حقیقتیں جو ہیں ملی ہوئی ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذات والا صفات۔ تو اس لیے دوستو، قرآن کریم نے جس بھی انداز میں جو بھی تصور دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس تصور پر پورا اتر کر اپنا کردار دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن اور اہل بیت نہ الگ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اور یہ میرے فرط جذبات نہیں ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی ہے۔ اب جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تو کفار مکہ مزاحمت کرتے، مزاحم ہو جاتے کہ نہ کہیں گے نہ کہیں دے۔ تو آپ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام آ جاتے سامنے، کہتے ہیں بھئی وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ،
کیا یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس حقیقت کا یقین کرتا ہے جو حقیقت الحقائق ذات ہے، تو کسی حقیقت کا اعتراف اور یقین کرنا اور دعوت دینا یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ، وما ذنب الذی، نہیں ہے کوئی گناہ اس شخص کا جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، تم ان کو ستا رہے ہو بلا گناہ بلا وجہ ستا رہے ہو، اور یہ بات تمہارے لیے یہ کہیں بھی موضوع نہیں ہے۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ، ہاں جی، وہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت حق ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں ابو طالب علیہ السلام؟ ودین قدیم اہلہ غیر خیبی، یہ وہ قدیمی دین ہے جس کے ماننے والا کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوا، کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوا۔ تو دین حق کی تبلیغ، دین حق کے مزاج کی حرمت کو جاننے کے لیے جو اسلوب قرآن نے بیان فرمایا ہے، وہی اسلوب جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی جہت فکر ہے کہ یہ الگ حقیقتیں ہیں وہ الگ حقیقتیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ان میں اترا ہوا ہے، یہ قرآن میں اترے ہوئے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہ یہ وہی کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے۔ تو ان کا، کیونکہ دونوں حقیقتیں ایک سچائی ہیں۔ قرآن اللہ کا حسن ہے اور اہل بیت علیہ السلام اس حسن کا آئینہ ہیں۔ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہلہ غیر خیبی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ واحد ہے۔ اللہ یقیناً واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور یہ آدم علیہ السلام سے دین چلا ہے خدا کی وحدانیت کا۔ یہ ایسا نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی طرز فکر دی ہے، نہیں، ودین قدیم، یہ پرانا دین ہے۔ انبیاء علیہ 1.25 انبیاء علیہ السلام اسی دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اور غیر اہلہ غیر خیبی، اس دین کی عظمت یہ ہے جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو نہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی رسوائی ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی قسم کی رسوائی ہے، نہ گھاٹا ہے، نہ وہ پریشان ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ محترم ہے اس دین کے اپنانے والا، یعنی لا الہ الا اللہ کی عظمت کو یقین کرنے والا، اور آخرت کے اندر بھی وہ محترم ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آئیے اب ہم جب قریب سے سوچیں گے سمجھیں گے تو ہمیں قرآن اہل بیت سے دور نظر نہیں آئے گا اور اہل بیت قرآن سے دور نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے رسالت پانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ملے ہوئے ہیں، ان کی اس تعلق کی عظمت کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ آئیے ہم وابستہ ہو جائیں قرآن سے اور اہل بیت سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔